أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم فبظلم میم کو میم مشدد کے ساتھ ملایا گنہ کیا من الذين هادوا فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم اب اس پیش پہ دیکھ لو معنی، پھر اگلے پیش پہ چلتے ہیں. فَبِظُلْمٍ بس ان کے ظلم کے سبب، مِنَ الَّذِينَ ان لوگوں سے کہ ہادو یہودی ہوئے، حرمنا حرام کی ہم نے، علیہم ان کے اوپر، طیبات پاکیزہ چیزیں، احلت لہم جو حلال کی تھی واسطے ان کے. بامحاورہ ترجمہ سن لو تو ہم نے یہودیوں کے ظلموں کے سبب بہت سی پاکیزہ چیزیں جو ان کو حلال تھی حرام کر دی. اور آگے پیش پہ چلتے ہیں. وَبِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا وَبِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا وَبِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا. اس کے معنی دیکھ لو. وَبِصَدِّهِمْ اور بسبب ان کے بند کرنے کے، عن سے سبیل رستہ، للہ اللہ کا، کثیراً بہتوں کو. اور وَبِصَدِّهِمْ عن سبیل اللہ کثیرا کا محاورہ ترجمہ بنے گا. اور اس سبب سے بھی کہ وہ اکثر اللہ کے رستے سے لوگوں کو روکتے تھے. یہ تھی آیت نمبر 160. آگے 161 پڑھتے ہیں. وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا. وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا. وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا میم کو را مشدد کے ساتھ ملا کے پڑھا. وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ
لام کو نون مشدد کے ساتھ ملایا، گننا بھی کیا. اموال الناس بالباطل، وقف کیا، لام ساکن ہوا، بالباطل پڑھا جائے گا. بالباطل وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا. عَذَابًا أَلِيمًا لفظی معنی دیکھتے ہیں. وَآخَذِهِمُ الرِّبَا، وَآخَذِهِمْ اور ان کے لے لینے کے سبب، ربا سود کو، وقد اور تحقیق نہو منع کیے گئے، عنہ اس سے یعنی سود سے، وَأَكْلِهِمْ اور ان کے کھانے کے سبب، اموال الناس لوگوں کے مالوں کو، بالباطل غلط طریقے سے، جھوٹ کے ساتھ. وَأَعْتَدْنَا اور تیار کیا ہم نے، لِلْكَافِرِينَ کافروں کے واسطے، منہم ان میں سے، عذابًا علیما عذابًا عذاب، علیما درد دینے والا. بمحاورہ ترجمہ. اور اس سبب سے بھی کہ باوجود منع کیے جانے کے سود لیتے تھے، اور اس سبب سے بھی کہ لوگوں کا مال ناحق کھاتے تھے، اور ان میں سے جو کافر ہیں ان کے لیے ہم نے درد دینے والا عذاب تیار کر رکھا ہے. یہ ہے ہمارا آج کا سبق. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں سود جیسی لعنوں سے محفوظ فرمائے اور حلال اور حق مال کھانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ